کرتے ہیں کچھ بچوں کی صحت کے حوالے سے. ہم دیکھتے ہیں بچے یہاں وہاں کی بازار کی جو ہم مائیں ایک غلطی کرتی ہیں ان کو پیسے دے دیتے ہیں اور بازار سے اسلانٹی پاپڑ اور اس طرح کے غلط کیمیکل زدہ مسالہ جات میں بنی ہوئی چیزیں فرائی کی ہوئی وہ کھا لیتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کو بھوک نہیں لگتی ہے. اس کے بعد دیگر مسائل جو ہیں ان کی صحت کے حوالے سے سامنے آتے ہیں. ان سے کیسے نمٹ سکتے ہیں؟ بچوں میں بھوک کی کمی ہو جانا, ان کی گروتھ اس طرح سے نہ ہونا, خون کی کمی ہونا, اس طرح کے بہت سارے مسئلے جو ہیں والدین اس کے لیے پریشان رہتے ہیں. اس بارے میں جانتے ہیں کہ ان کا حل کیا ہے, کیسے ان کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں حکیم عطاء الرحمان صدیقی صاحب جو کہ خاندانی حکیم ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ. بہت شکریہ سر پروگرام میں آنے کے لیے فرسٹلی. سیکنڈلی سر آپ کے مطلب میں بہت سارے لوگ ایسے آ کر شکایت کرتے ہوں گے کہ ہمارے بچوں کو بھوک ہی نہیں لگتی ہے, یہ سارا دن میں کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں. تو اس بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ وہ بچے ایسی کیا چیزیں جو کھا لیتے ہیں؟ ایسے تو پاسبل نہیں ہے کہ کچھ کھائے پیے بغیر بچے پورا دن نکال دیں, کیونکہ ان کی ایکٹیویٹی بھی زیادہ ہوتی ہے, کھیل کود میں بھی ان کا رجحان زیادہ ہوتا ہے. تو کیا ایسا غن بلا جو ہے وہ کھاتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو کچھ اچھا کھانے کی بھوک نہیں لگتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھوک کی کمی ایک مرض ہے, اور بلکہ یہ دیکھ لیں کہ یہ معدے کا مرض ہے. اور معدہ انسانی جسم کا حوض ہے, اور جتنے بھی وجود کی جو وینز ہیں نا وہ اس حوض سے وابستہ ہیں. اگر معدہ بیمار ہے تو آپ کا پورے وجود میں کوئی بھی بیماری پیدا ہو سکتی ہے. تو یہ آپ کی پہلی جو ہے نا چیز ہے کہ آپ کا معدہ درست ہوگا اور معاملات ٹھیک ہوں گے. دیکھیں دو قسم کے معاملات آتے ہیں بچوں کی شکایت کے. ایک تو ہے کہ والدین کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہ نہیں کھاتا, یہ نہیں کھاتا, یہ نہیں کھاتا. جب ان سے پوچھتے ہیں کہ جی جب آپ بچے کو کوئی سبزی دیتی ہیں, دال دیتی ہیں, اگر اسی ٹائم اس کی مرضی کا کوئی میل منگوا دیتے ہیں آپ, کوئی برگر شاورما پیزا, تو کیا وہ کھاتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی وہ کھاتا ہے. تو یہاں بچے کو بھوک کا مرض نہیں ہے, یہاں بچے کی جو چوائس ہے نا اس کی وہ بہت زیادہ محدود ہو چکی ہے. اور پہلے دن سے والدین نے بچوں کو عادت نہیں ڈالی اچھی غذا کی, گھریلو چیزیں کی, جس کی وجہ سے بچے جو ہے نا سلیکٹیو چیزوں کو, باہر کی چیزوں کو پسند کرنے لگے. اچھا اصل میں جب وہ بچے جن کو بھوک نہیں لگتی وہ لاغر بھی ہوں گے, کمزور بھی ہوں گے, اور ان کے چہرے پہ سے ان کے وہ شگفتگی نہیں ہوگی, ان کا چڑچڑاپن ہوگا. اس کی مین وجہ خون کی کمی ہے. صحیح ہے. اور خون کی کمی ایک پوری ایک سیریل ہے, وہ کیوں ہوتی ہے, کیا وجوہات ہے. آپ دیکھیں کہ ہم بچوں کو, جن بچوں میں لاغرپن آتا ہے یا جو والدین سمجھتے ہیں کہ ان کے بچوں میں کمزوری نکاہت ہے, ان کو وہ پودینے کا, سونف کا اور زیرہ سفید کا عرق پلا دیں, قہوہ پلا دیں, یا اس کا پاؤڈر بنا کے ان کو سفوف کھلانا شروع کر دیں تو بچوں کی بھوک بحال ہو جاتی ہے. یہ صرف معدے کی حد تک بات کر رہا ہوں کہ زیرہ سفید, پودینہ اور سونف. کسی بڑے میں بھی اگر یہ پرابلم ہے تو بھی کھا سکتے جی ہیں, بڑا بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. جی اس میں دیکھیں اس میں کئی وجوہات ہیں بھوک کی نہ لگنے کی. بڑوں میں کئی وجوہات ہیں. بچوں میں کامن یہ ہوتا ہے کہ معدے میں پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے بعض اوقات ہوتا ہے, بھوک نہیں لگتی. بعض اوقات خون کی کمی ہے. اب خون کی کمی سے بچے کے اندر چڑچڑاپن آ جائے گا, بچے کی رنگت میں پلاہٹ ہے. اچھا ایک اور ٹپس بڑا اچھا ہے کہ والدین جن بچوں کو بھوک نہیں لگتی ان کی ناف میں سرسوں کا تیل ڈالا کریں. سم ٹائم بچے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے, پانی کی کمی کی وجہ سے بھی ان کے اندر کا سسٹم جو ہے نا سکڑاؤ کی طرف آ جاتا ہے, اور وہ فلیکسیبلٹی نہیں رہتی, جس کی وجہ سے بچوں میں تر و تازگی نہیں آتی. جیسے وہ بارش کی کمی سے زمین مردہ ہو جاتی ہے, سیگ نکالتی ہے. جیسی بارش ہوتی ہے سبزہ پھل ہر چیز جو ہے نا اس کے اندر ایک چمک اور ایک دھمک آ جاتی ہے, اور ایک جو ہے نا فصلیں جو ہیں اس کے اندر ایک رونق آ جاتی ہے, زمین بنجر جو ہوتی ہے اس کے اندر ایک رونق آ جاتی ہے. تو خون کی کمی سے انسان کی باڈی بالکل سکڑ کے جو ہے نا وہ ایسے ہو جاتی ہے کہ اس کی پریزنٹیشن بھی خراب ہو جاتی ہے اور معاملات زندگی بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اور جیسے ہی آپ خون سالے پیدا کرنے والی چیزوں کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں تو وہاں بچے کا چہرہ بھی ریڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہاں بچے کی جو فربہی بھی آنا شروع ہو جاتی ہے, اور بچہ کا جو مین چیز ہے وہ چڑچڑاپن ختم ہو جائے. اچھا ہم دیکھتے ہیں بہت سارے بچوں کی ہم سٹارٹنگ میل جو ہے نا وہ سیریلیک سے شروع کرتے ہیں. اب سیریلیک جو ہے میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی, اس میں جو مکھانے ہوتے ہیں اس کو روسٹ کر کے بادام اور کاجو کے ساتھ وہ سیریلیک بنایا جا رہا تھا بچوں میں, وہ دودھ کے ساتھ وہ ان کو کھلایا جا رہا تھا. تو یہاں پہ سیریلیک یا بازار سے لی بھی کوئی بھی آرٹیفیشل چیزیں وہ سٹارٹنگ سے ہی ہمیں ختم کر دینی چاہیے, یا سیریلیک ایک اچھا آپشن ہے بچوں کے لیے؟ دیکھیں سیریلیک جو آپ بتا رہی ہیں نا, اگر تو وہ ان انگریڈینٹ سے بھی بنے تو غنیمت ہے. بیسیکلی وہ ان انگریڈینٹ سے نہیں بنتا. نہیں میں کہہ رہی ہوں یہ گھر پہ اگر یہ بنا لیا جائے مکھانے بادام اور ان سب یہ اگر دیکھیں بچوں کو سب سے پہلی جو بچے کی غذا ہے اس کو والدین سے یہ التماس ہے کہ ایک ہمارا بہت بڑا ٹرینڈ بن چکا ہے کہ دودھ نہ پلانا. 2 سال تک جب بچہ دودھ ماں کا پیتا ہے تو اس کی باڈی کی تقریباً تمام نیوٹریشن جو ہے نا اللہ پاک نے اس دودھ کے ذریعے, ماں کے دودھ کے ذریعے بچے کے
کوئی ایسی خوراک اور ایسی نیوٹریشن مہیا کیے کہ بچہ 2 سال تک ماشاءاللہ چاقو چوبند رہتا ہے. آپ کبھی دیکھیں پوری ہسٹری میں جن بچوں نے اپنی جو ہے ماں کا دودھ نہیں پیا ہوا اور دوسرے دودھ پہ ہیں ان کے اندر امیونٹی بھی ڈاؤن ہے اور وہ بچے اکثر بیمار بھی رہتے ہیں. ان سے تھوڑے بڑے بچوں کی بات کرتے ہیں ہم جو سیریلیک پہ یا ان سب چیزوں پہ آ جاتے ہیں. اچھا اس کے بعد جب ہم بڑے بچوں کی بات کرتے ہیں اس کے اندر ہمارے بہت سی چیزیں ہیں جیسے ساگو دانہ ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہے. ساگو کسٹرڈ ہے. آپ بچوں کو کیلے کا دینے کا استعمال کیلا ہے دہی کا استعمال کروائیں اور پروٹین دینا شروع کریں. دیکھیں ابھی یہ جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کہ آئرن ڈیفیشنسی, آئرن جو ہے نا وہ 2 قسم کا آئرن ہمیں ملتا ہے. ایک ہمیں پھلوں سبزیوں سے آئرن ملتا ہے, ٹھیک ہے, وہ نان ہیم آئرن ہوتا ہے. اچھا اور ایک ہمیں ملتا ہے جو ڈائریکٹ اینیمل میل سے ملتا ہے. جو اینیمل میلز کا آئرن ہوتا ہے نا وہ بیسیکلی اس کی آبزارپشن کمپیریٹیولی نان ہیم آئرن سے زیادہ تیز ہوتی ہے. یعنی اگر نان ہیم آئرن میں مثال کے طور پہ پھلوں کے ذریعے سبزیوں کے ذریعے جو آئرن ملتا ہے اس کے اندر آکزیلیٹ ہوتے ہیں, وہ آکزیلیٹ آئرن کے ساتھ مل کے اس کی آبزارپشن کو نہیں ہونے دیتے. اسی طرح ایک ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے اندر آئرن کی کمی ہے اور آپ کوئی بھی آئرن لے رہے ہیں, خوراک کی شکل میں لے رہے ہیں, میڈیسن کی شکل میں لے رہے ہیں, تو آپ کو وائٹامن سی لازمی لینا ہے. وائٹامن سی اللہ پاک نے اس کو آئرن کی آبزارپشن کے لیے ایک برج کا جو ہے نا رول پلے کرتا ہے. وائٹامن سی آپ کی باڈی کے اندر جتنی سوزش ہے اس کو بھی اتارتا ہے. وائٹامن سی آپ کی امیونٹی کو بھی انہانس کرتا ہے. اچھا ایک اور کلیہ بتا دوں کہ گوشت بیسٹ جو ہے نا وہ آئرن ہے, اور گوشت کے اندر مٹن, کلیجی اور آرگن میٹس جو ہیں, چکن, یہ بھی سارا جی آرگن میٹس. اچھا آرگن میٹس کو جب بچوں کو آپ کھلائیں تو آپ اس کے اوپر جب لیمن ڈالیں گے نا تو سٹرک ایسڈ جو ہے نا وہ آکزیلیٹ جو ہے نا ان کو بھی وہ ڈیمولش کرتا ہے, ختم کرتا ہے, تو اس سے بھی آپ کی آبزارپشن بہت تیزی سے بڑھ جاتی ہے. یعنی یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں. بعض اوقات ہم پروٹین لے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس طرح ہمیں آئرن نہیں مل رہا ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو آئرن کا جزء بدن بننے والا عمل ہے اس کو ہم مس کر رہے ہیں, مائنس کر رہے ہیں. اچھا بچوں میں ایک بہت میجر پرابلم دیکھنے میں آتی ہے جو ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے, بچوں میں پیٹ کے کیڑے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کچھ بھی کھا رہے ہوں ان کو نہ لگتا ہے یا بھوک بہت زیادہ لگتی ہے, اس طرح سے ان کی گروتھ نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے. یہ ان کے ریزن کیا ہے, کیڑے کیوں بنتے ہیں پیٹ؟ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ بچے میٹھا بہت کھاتے ہیں. جو بچے بہت میٹھا کھاتے ہیں دودھ کے اندر بھی وہ 4-4 5-5 چمچ چینی ملا لیتے ہیں. پھر وہ چاکلیٹس ڈیلی کھاتے ہیں. پھر وہ جوسز پیتے ہیں, یہ ٹیٹرا پیک جوسز جو ہیں. آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں ایک ٹیلی ویژن میں پروگرام چل رہا تھا کہ 250 ml کی بوٹل میں 7 ٹیبل سپون چینی ہوتی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں جو شوگر کے مریض اب 7 ٹیبل سپون چینی آپ 2 چمچ کھائیں گے تو آپ بمشکل کھائیں گی, لیکن بوتل لوگ 2 پی جاتے ہیں. اسی طرح بچے ہیں وہ جوس کے اندر کیا ہوتا ہے, کئی پھلوں میں کھٹاس ہوتی ہے, اس کی کھٹاس کو کم کرنے کے لیے اس میں شوگر بہت ڈال دیتے ہیں. تو یہ چیزیں بچوں کے لیے نفع بخش نہیں ہیں, یہ چیزیں نقصان دہ ہیں. اچھا بعد میں کیا ہوتا ہے کہ جی آپ کے پیٹ میں وہ رنگ وارمز بننا شروع ہو جاتے ہیں, اور رنگ وارمز کی وجہ سے بچہ دنیا کی اچھی سے اچھی خوراک کھائے گا, وہ جزء بدن نہیں بنے گی, بچہ کمزور رہے گا. اچھا اس میں بچے کو بھوک بہت لگے گی, کیونکہ کیا بچہ کھانا کیا کھا رہا ہے, وہ تو کیڑے کھا رہے ہیں, اندر موجود کیڑے ہیں. تو طب کے اندر ہمارے پاس بہترین چیز دیدان, چونکہ اس کو کہتے ہیں نا عربی میں کیڑوں کو, دیدان کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس کرنجوا ایک جڑی بوٹی ہے جس کا پاؤڈر بچوں کو شہد میں, وہ ذرا کسیلی ہوتی ہے کڑوی, اس کو شہد میں ملا کے چٹا دیں رات کو, تو آپ یقین کیجئے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 3 دن بچے کو رات کو ایک ٹائم پہ میٹھا دیں. مثال کے طور پہ بچہ 11 بجے سوتا ہے تو 10 بجے اس کو کوئی کسٹرڈ دے دیں, کوئی کھیر دے دیں, کوئی برفی دے دیں. 3-4 دن آپ یہ دیں, اور چوتھے 5ویں دن آپ وہ دوائی دینا شروع کر دیں. 5-7 دن دوائی دیں گی, انٹسٹائن کے اندر جتنے رنگ وارمز ہیں, جتنے ڈیفرنٹ وہ ہیں کیڑے ہیں, وہ سب خارج ہو جائیں گے. اور بچہ اچھا کئی بچوں کی رال بہتی ہے سوتے ہوئے, یہ بھی کیڑوں کی نشانی ہے. کئی بچے جو ہے نا نیند میں بولتے ہیں, یہ بھی کیڑوں کی نشانی ہے. دانت بھی پیستے ہیں, جی دانتوں کو وہ پیستے ہیں. اور کچھ بچے ٹانگیں مارتے ہیں رات کو, بے چینی ہوتی ہے انہیں, کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ, وہ بھی کیڑوں کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کا شعور عام لوگوں میں گھروں میں ہونا چاہیے کہ اگر بچے کے اندر یہ علامت پائی جاتی ہے تو حفظ ما تقدم, یہ دیسی جڑی بوٹی جو بے ضرر ہے, اس کو پیس کے, یا مارکیٹ سے بھی دوائیاں مل جاتی ہیں پیٹ کے کیڑوں کی, وہ بچوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر 3-4 ماہ بعد چھوٹے بچوں کو, 10 سال سے چھوٹے بچوں کو ہر 6 ماہ بعد تو لازمی پیٹ کے کیڑوں کی دوائی دینی چاہیے, اس سے بچوں کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی. صحیح ہو گیا. اچھا میں دیکھتی ہوں بہت سارے بچوں کے فیس پہ نا وائٹ سپوٹ بننا شروع کر دیتے ہیں, اور کہتے ہیں میلانن کی کمی ہے یا پھر کوئی آئرن ڈیفیشنسی ہے, کچھ وائٹامنس کی کمی آ جاتی ہے.
یہ وائٹ کلر کی سپوٹ جو ان کے سکن پر بننا شروع کرتے ہیں، فیس سے شروع ہو کے پھر جسم کے مختلف حصوں پر سفید رنگ کے دھبے بننا شروع ہو جاتے ہیں، وہ کس لیے بنتے ہیں؟ اس میں دو قسم کے دھبے ہوتے ہیں. ایک دھبے ہوتے ہیں جو لیکوڈرما جس کو ہم برس کہتے ہیں. اچھا وہ برس اور چیز ہے. اور ایک ہوتے ہیں جو وائٹامن B12 زنک اور وائٹامن سی کی کمی سے بنتے ہیں. یہ ڈیفرنٹ ہے. وہ ایک یہ جو B12 اور وائٹامن سی ہے یہ نیوٹریشن ڈیفیشنسی ہے. بچہ جو ہے صرف ایک ہی چیز کھائی جا رہا ہے. اللہ پاک نے ہر پھل ہر سبزی ہر اناج کے اندر مختلف نیوٹریشن رکھی ہیں. کسی میں آئرن ہے, کسی میں میگنیشیم ہے, کسی میں زنک ہے, کسی میں B12 ہے, کسی میں کچھ الکلائڈ ایسے ہیں جو آپ کی باڈی میں بہت زیادہ جو ہے نا سود مند ثابت ہوتے ہیں. تو جب آپ بالکل چوزی ہو جاتے ہیں اور بالکل آپ سلیکٹیو چیزوں کو لائک کرتے ہیں, اس صورت میں آپ کی باڈی ایز اے ہول نیوٹریشن اس کی کمی ہو جاتی ہے, تو وہاں پہ یہ پیچز پڑتے ہیں. دوسرا جو میں پھل بیری کا کہہ رہا ہوں آپ کو, یہ بڑی پاکستان میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے مرض. اچھا پھل بیری کا جدید میڈیکل سائنس ابھی تک اس کی کوئی علاج نہیں ہے, لیکن الحمدللہ طب یونانی میں, طب اسلامی میں جو پھل بیری ہے اس کا کامیاب علاج موجود ہے. لیکن بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں ان کا تو بڑھتا جاتا ہے, اگر علاج موجود ہے تو پھر کیوں بڑھ رہا ہے ان کا؟ نہیں, وہ میکنزم آف ٹریٹمنٹ کا فرق ہے. دیکھیں کچھ پھل بیری کو لوگ ایز اے لوکل اپلیکیشن دوائی لگاتے ہیں, وہ اریٹیشن ہوتی ہے, وہ جو مادہ ہوتا ہے وہ تحلیل ہوتا ہے, وہ مزید پھیلتا ہے اور باڈی میں. ہم اس کی نا ایز اے لوکل اپلیکیشن کچھ ایسی دوائیاں دیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو لگانے کے بعد دھوپ میں بیٹھنا ہے, اور دھوپ کی جو ریز ہیں اس کے ذریعے وہ پینڈیڈیٹ ہوتی ہے اور وہاں تک وہ بلڈ کے جو ماس سیل ہیں اس کے اندر وہ ایکٹ کرتی ہے, اور وہاں پہ جا کے وہ اس کی ڈیٹاکسیفیکیشن ہے, جو اس کی رنگت ہے وہ آپ کی سکن کی رنگت کے ساتھ ملا دیتی ہے. اور کھانے میں ہمارے پاس بہت سی ایسی چیزیں ہیں, بہت سی طب کے اندر ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم کھلاتے ہیں اندرونی طور پہ تو پھل بیری ختم ہو جاتی ہے. اور ہمارے پاس کلینکل پروف موجود ہیں, ایک نہیں ہزاروں کیسز موجود ہیں جن کی پھل بیری کو اللہ پاک نے طب کی دوائیوں سے شفا دی ہے. لیکن صرف بات یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ہفتے میں انجیکشن کے ذریعے ایک کیپسول کھا کے اسٹیرائڈز لے لیں, ہم ہفتے میں ٹھیک ہو جائیں. کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو آپ کی باڈی کے اندر بھی سالوں سال میں جا کے پروان چڑھتی ہیں اور علامت شو کرتی ہیں. مثال کے طور پہ دل کی بیماری ہے. دل کی بیماری ایسی بیماری ہے جس دن ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس دن ہمیں پتہ لگتا ہے ہم دل کے مریض ہیں, حالانکہ پچھلے 5-10 سالوں میں آپ کی آرٹریز میں بلاکیج ہو رہی ہے, آپ کی ٹرائیگلسرائڈ, آپ کا کولیسٹرول بڑھ رہا ہے, آپ کا میٹابولزم سلو ہو رہا ہے. تو یہ 5-7 سالوں کی بے احتیاطیاں, بے اعتدالیوں کا جو ایک مرکب ہارٹ اٹیک کی شکل میں ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم آج دل کے مریض بنے ہیں, جبکہ آپ پچھلے 5 سال سے اپنی جو سیڈنٹری لائف سٹائل سے گزار رہے ہیں وہ تمام چیزیں آپ دل کا مریض بنا رہی تھی. اسی طرح بہت سی ایسی بیماریاں ہیں. مثال کے طور پہ کئی بچے ایسے ہیں جو ٹھنڈا پانی پیتے ہیں, کئی بچے ایسے ہیں جو بہت زیادہ خالی یعنی کہ جوس پی کے نا اسکول جاتے ہیں, صرف جوس پیتے ہیں اور وہ 2-2 سال جوس ہی پی رہے ہیں. ایسی تمام چیزوں سے اور سنتھیٹک چیزوں سے بھی پھل بیری کی بیماری ہوتی ہے. دوسرا بلغمی مزاج, ہم طب کے اندر کہتے ہیں ہماری اللہ پاک نے 4 اخلاط باڈی میں بنائی ہیں, خون, بلغم, صفرا, سودا, اور ان چاروں کا آرگن ہے, مقام ہے. تو جب ایک خل دوسری خل پہ حاوی ہوتی ہے وہاں بھی بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں. تو اسی طرح بلغمی مزاج کا باڈی میں ڈپوزٹ ہونا, بلغم کا رکنا بھی پھل بیری کے مرض کا سبب ہے. صحیح ہو گیا. اچھا ہم بچوں میں اسپیسیفکلی دیکھتے ہیں آج کل بچوں کی نظر بہت زیادہ کمزور ہوتی جا رہی ہے. 3 سے 4 نمبر عام ہے, یہ ہر بچے کو لگ رہا ہے کیونکہ فون بچے چھوڑ نہیں رہے ہیں. اب آ کر ایک ریزن ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے کہ گیجٹس کا بہت زیادہ استعمال ہے. تو خوراک اور گیجٹ کس طرح سے رول پلے کر رہے ہیں بچوں کی نظر ویک کرنے میں؟ دیکھیں نظر ویک کرنے میں تو ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہماری بیرونی ایکٹیویٹیز وہ کم ہو گئی ہیں, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز. مثال کے طور پہ پہلے بچے جو جتنے بھی ہم اپنے دور میں دیکھ لیں, بیڈمنٹن بھی کھیل رہے ہیں, کرکٹ بھی کھیل رہا ہے بچہ, اس میں کیا ہوتا ہے ایکولی آپ کا بلڈ سرکولیٹ ہوتا ہے. اب کیا ہو رہا ہے صرف آپ کا برین, موبائلز کے اوپر ہر قسم کی گیم ہو رہی ہے. بلیئرڈ اگر آپ کھیلتے تھے نا, بلیئرڈ ایک جو گیم ہے سنوکر, وہ آپ فزیکلی آپ کی باڈی اٹیچ ہوتی تھی. آج کل بلیئرڈ بھی موبائل میں کھیلی جا رہی ہے, بیڈمنٹن بھی موبائل پہ کھیلی جا رہی ہے, کرکٹ بھی موبائل پہ کھیلی جا رہی ہے. تو مجھے بتائیں وہ ایکسرسائز نہیں اب رہی, وہ آپ کا صرف ذوق شوق ذہن تک رہا کہ میں نے اس کو ہٹ کرنے ہیں, بولنے کتنا دور جانا ہے. اب آپ کا برین زیادہ یوز ہو رہا ہے. آپ نے چونکہ نظر کی بات کی, ہماری باڈی میں اللہ پاک نے ہر چیز کا ایک نظام رکھا ہے. جس طرح قدرت نے دن اور رات کا ایک نظام رکھا ہے کہ دن میں آپ کام کریں, رات کو آپ آرام کریں.
جب آپ قدرت کے مزاج کے برخلاف چلیں گے کہ آپ رات کو جاگ کے کام کریں گے اور دن میں آرام کریں گے تو آپ کی صحت جو متاثر ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ پاک نے بہت سی ایسی چیزیں ہمیں بتا دی گئی ہیں، بہت سی ایسی نشانیاں ہیں اور بہت سے ایسے فرمودات ہیں آقا علیہ السلام کے کہ آپ نے اپنی زندگی کو حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق گزارنا ہے تو آپ کا بچہ صحت مند بھی ہوگا اور مختلف بیماریوں سے بچے گا۔ نظر کے لیے بچوں کے لیے یہ جو موبائلز ہیں، دیکھیں اللہ پاک نے ایک ایسی، جب ہم لیٹتے ہیں نا تو ہمارے یہ پلکوں کے جو مسلز ہیں نا یہ قدرتی طور پہ جھکتے ہیں۔ جب ہم لیٹ کے موبائل دیکھتے ہیں نا تو ہم اس کو جبری بنیاد پہ ان مسلز کو اٹھاتے ہیں، ان کو جبری بنیاد پہ اٹھاتے ہیں تو ایک وقت میں آ کے نہایت خطرناک بیماری پیدا ہوتی ہے۔ ہماری یہ جو حصہ ہے نا بڑا نازک ہے، فور ہیڈ سے لے کے سینٹر تک برین کے اللہ نے کچھ ایسے وینز بنائی ہیں، ایسی نازک نرم و نازک وریدیں بنائی ہیں جو بہت زیادہ سکرین سے، ٹی وی سے، موبائل سے، لیپ ٹاپ سے اور تیز روشنی سے وہ اس کے اندر سکڑاؤ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ جب اس کے اندر سکڑاؤ نہیں آتا، آپ کا بلڈ سرکولیٹ نہیں ہوتا، وہاں آکسیجن نہیں پہنچتی، اور جب آکسیجن نہیں پہنچتی تو ایکسٹریم میں جا کے ڈائمیلشیا جیسے موذی مرض میں بھی آپ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہاں آپ کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہیں، وہاں آپ کے اندر ایسا چڑچڑاپن آتا ہے کہ آپ جب 1 گھنٹے ذوق و شوق سے موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس دوران اگر آپ کو کوئی بیچ میں انٹرپٹ کر دے تو آپ کا ریئیکشن ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ آپ کا دوست، بھائی، بہن، بھائی یا والد نہیں، آپ کا دشمن ہے۔ تو یہ وہ تمام بیماریاں ہیں جو آنے والے وقت میں پیدا ہو رہی ہیں، اور آج ہمیں اپنے بچوں کو روکنا ہے، اور بچوں کو نہیں بڑوں کو بھی روکنا ہے۔ آج گھروں کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم بھی جو ہے نا وہ بالکل ایک، آپ کبھی دیکھیں آپ پکنک پہ جاتے ہیں، آپ کالج میں ہیں، تھوڑا سا وقفہ ملتا ہے آدھا گھنٹے کا، تو آپ اس آدھے گھنٹے میں بجائے دوستوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے، گپ شپ مارنے کے، آپ جو ہے موبائلز پہ لگ گئے، تو وہاں پہ سوشل نیٹ ورک جو ہے اس کا جنازہ نکل گیا۔ سوشل نیٹ ورک، سوشل اویئرنیس، سوشل جو محبت پیدا ہوتی تھی، مسجدوں میں نماز پڑھنے جب جاتے تھے، اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ جب اکٹھے محلے کے لوگ جائیں گے اور ایک شخص وہاں نہیں آیا ہوگا تو باقی 10 لوگ کم از کم یہ دیکھیں گے یار آج رؤف صاحب نہیں آئے، آج علی صاحب نہیں آئے، کیا وجہ ہے، پتہ تو کریں۔ وہ پھر 10 لوگ ان کے گھروں میں جا کے پوچھتے تھے کہ طبیعت تو ٹھیک ہے نا، وہاں ان کی خیریت یاب کرتے ہیں۔ جو نماز پڑھنے نہیں لوگ جاتے ہیں، صبح آگے چیک کیا جاتا ہے کیوں نماز پڑھنے نہیں جا رہے۔ ایبسولوٹلی۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اور اس سے آپ چاقو چبند ہوتے ہیں، اور ایک فیملی سٹرکچر سے آپ کے اندر ایک مضبوطی آتی ہے، اعصاب کے اندر آپ کو حوصلہ ملتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں بچوں کے اندر جو ایک وجہ سکرین کی اور دوسری وجہ نیوٹریشن ڈیفیشنسی کی ہے کہ بچے اب بہت زیادہ بچے ہمارے شفٹ ہو چکے ہیں فروزن فوڈ پہ اور جنک فوڈ پہ، اور جنک فوڈ جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے برائلر مرغی ہے جو اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہو سکتی۔ تو یہ بچے ہمارے کل کو بہت سے، اب دیکھیں جنک فوڈ کھانے کی وجہ سے آج کی پوت ہمارے پاس آ رہے ہیں، اس کے اندر اولاد کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ انہی چیزوں کا جو حاصل ہے کہ جو ناقص غذائیں ہیں، جو ان ہائیجینک جو غذائیں ہیں، اس کا استعمال جب کثرت سے کریں گے تو آپ کی باڈی کے اندر نہ نیوٹریشن ملے گی، نہ آپ کو اچھی صحت ملے گی۔ اور دوسرا جو صبح کا اٹھنا ہے، جو بچے صبح میں لیٹ اٹھتے ہیں ان کا تو معدہ، ان میں تو بھوک ہی نہیں لگتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صبح اٹھ کے کوئی ایکسرسائز نہ کریں، ارلی ان دا مارننگ آپ اٹھ جائیں، کیونکہ صبح کا ناشتہ جزء بدن بنتا ہے پورے دن میں۔ آپ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے پورا دن آپ کچھ نہیں کھاتے، کہاں بھی جاتا ہے نا ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرنا چاہیے۔ بالکل ایسے، یہ کہاوت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ صبح کا ناشتہ بادشاہوں کی طرح کریں، چونکہ صبح کا ناشتہ آپ کو موٹاپا نہیں کرتا۔ صبح کے ناشتہ میں آپ دنیا کی بدپریزی کر لیں، آپ کو موٹاپا نہیں ہوگا، لیکن رات کے ٹائم کی بھی بدپریزی آپ کے اندر چربی بھی بڑھائے گی، آپ کی جو باڈی ماس کے انڈیکس ہے اس کو بھی ڈسٹرب کرے گی۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا، اب کیا پیغام ہے بچوں کے لیے؟ کیا چیزیں جو ہیں والدین کو ان کے ڈائٹ میں شامل کرنی چاہیے جو آگے جا کے ان کی صحت کا باعث بنے، نہ کہ یہ فاسٹ فوڈ، پریزرویٹو فوڈ جتنا بھی ہے ہم نے گھر میں لا کر پراٹھے، چکن، نگٹس وغیرہ یہ رکھ دیے ہیں بچوں کے لیے؟ بس ایک تو پیغام یہ ہے کہ جو چونکہ آج کا پروگرام ہمارا آئرن کے حوالے سے تھا کہ کھانے کے فوری بعد چائے نہیں پینی۔ کوئی بھی آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ اچھی سے اچھی غذا کھاتے ہیں اور فوری بعد چائے پیتے ہیں یا کوئی کافی لے لیتے ہیں یا آپ کوئی قہوے پی لیتے ہیں، کم از کم منیمم ہاف آورز کے بعد وہ پئیں، تو اس سے آپ کی جو آئرن ہے اس کا ڈپوزٹ ہونا اور اس کی صحت بننا بہت آپ کے لیے مفید ہے۔ اسی طرح کھانے کے فی الفور چاکلیٹ کھانا یہ بھی نہایت مضر ہے۔ میٹھا تو کھا سکتے ہیں نا، میٹھا کھائیں آپ، بہت زیادہ آپ مٹھاس میں کھجور کی شکل میں کھا لیں، آپ کوئی کسٹرڈ کھا لیں، آپ مینگو کھا لیں، آم شام کھا لیں، جو قدرتی پھل ہیں مٹھاس ہیں،
لیکن یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم لوگوں کو اکثر کہتے ہیں کہ کھانے کے فل فور وہ جو چائے پیتے ہیں، سمجھ لیں جو آپ نے کھانا کھایا وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ صحیح ہو۔ اور دوسرا میں بس عوام الناس کو اور بالخصوص والدین کو یہ پیغام دوں گا کہ آج کل بچوں کے اندر ایسے موذی امراض پیدا ہو رہے ہیں اور ایسے بچے جو ہے نا ان کی ایکٹیویٹیز ہو گئی ہیں، ایکسٹرا ان کی ایکٹیویٹیز ہو گئی ہیں، میں اب بتا نہیں سکتا کہ بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ بچے جو ہیں وہ ذہنی مریض بن چکے ہیں، بچوں ڈپریشن میں چلے گئے ہیں۔ کبھی بھی ہم نے سوچا تھا کہ آج کا معصوم بچہ 10-12 سال کا، 15 سال کا، ٹین ایج کا ڈپریشن میں جائے گا، انزائٹی میں جائے گا، تو وہ اس کے پیچھے والدین کی محبت کی کمی کہیں گے۔ والدین نے بچوں کو بالکل سکول کے ٹیچرز کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ بس سکول میں جا کے تعلیم حاصل کر لیں گے۔ اب تعلیم تو بچہ لے رہا ہے پر تربیت نہیں حاصل کر رہا، اور تربیت کہاں سے ملے گی؟ اس کی پہلی تربیت گاہ اس کی ماں ہے۔ تو والدین کو بچوں کا ساتھ دوستی کرنی پڑے گی، والد کو بیٹے کے ساتھ اور والدہ کو بیٹی کے ساتھ ان کا اعتماد بڑھانا پڑے گا، اور ان کو محبت، شفقت، پیار سے یہ بتانا پڑے گا بیٹا یہ چیز غلط ہے، یہ ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اس طرح رہنمائی کریں گے تو یقیناً ایک وقت میں آ کے وہ بچہ آپ کا دوست بن جائے گا اور آپ سے اپنی ہر بات شیئر کرے گا۔ اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ شادی سے قبل کے جو معاملات ہیں اس میں بھی ہم بچیوں کو اویئرنس نہیں دیتے، اور اس کی وجہ سے بھی اولاد پیدا نہ ہونے کے مسائل بنتے ہیں۔ ٹاپک ہٹتا جا رہا ہے اس سے، کیونکہ ہم بچوں کے نشو و نما کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے، تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔